میرے YouTube دوستوں السلام علیکم۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ پڑھتے ہیں مقطع کے بارے میں۔ مقطع لفظ قطع سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی کاٹنا، ختم کرنا یا کٹ جانے کی جگہ کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے بارے میں مزید جانیے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نہ صرف اپنا تخلص استعمال کرتا ہے بلکہ غزل یا قصیدے کی تکمیل بھی کرتا ہے، اور اس میں غزل یا قصیدے کی بات کٹ جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے غزل کا آخری شعر کہیں گے، لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اسی طرح شاعر اگر اپنا تخلص کسی ایسے شعر میں استعمال کرتا ہے جو آخری نہیں ہے تو اسے بھی مقطع نہیں کہیں گے۔ میرے YouTube دوستوں، آپ کی بہتر تفہیم کے لیے چند غزلوں کے مقطع پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے شروع میں پڑھ لیا کہ مقطع کسی غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ اے ظفر ہے جدھر وہ بت پھرتا، اے ظفر ہے جدھر وہ بت پھرتا، اس طرف سب خدائی ہوتی ہے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کا تخلص ظفر ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ شاعر نے اپنا تخلص اس میں ظفر استعمال کیا ہے، اس کے اوپر علامت تخلص بھی لکھی گئی ہے۔ اگلا مقطع ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس مندرجہ بالا شعر میں شاعر کا تخلص غالب ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ غالب کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ انہوں نے اپنی غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہذا یہ مقطع ہے۔ قفس کی یاد میں پھر جی یہ چاہتا ہے جگر، قفس کی یاد میں پھر جی یہ چاہتا ہے جگر، لگا کے آگ نکل جاؤں آشیانے کو۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر کا تخلص جگر ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ یہ جگر مراد آبادی کی غزل کا آخری شعر ہے، اس میں جگر مراد آبادی نے اپنا تخلص جگر استعمال کیا ہے، اس بنیاد پر یہ مقطع ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو مقطع کے متعلق اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔